جس زمانے میں آپ کا تھیٹر ہوتا تھا اور جو اب تھیٹر ہوتا ہے اس میں اتنی زیادہ تفاوت ہے کہ اس کو دیکھ کے بالکل یہ نہیں لگتا یہ تو تھیٹر کی وہ شکل ہے جس کو ہم بد شکل کہتے ہیں. تھیٹر ہے ہی نہیں ہے, یہ ون مین شو ہے, بیہودگیاں ہیں, بیہودگی ہیں. تو اب ہم وہ تھیٹر کہاں سے لائیں جو آپ کے زمانے میں تھا, اس کو ہم کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں؟ بتاتا ہوں. یہ جو ہماری کونسلیں ہیں, اربوں روپے کے بجٹ ہیں. قطع کلامی معاف, یہاں اگر آپ نے کونسلز کا ایک ایشو اٹھا ہی دیا ہے تو میں اس میں ایک لقمہ اگر لگا آپ دے دیجئے تاکہ پھر میں اس کو ملٹی پلائی کر کے اپنی بات کرتا ہوں. پلاک ایک ادارہ ہے جس میں تھیٹر بند ہو چکا ہے. لاہور آرٹس کونسل پریمیئر کلچرل باڈی آف دا سٹی, وہاں پر کمرشل تھیٹر کرنا کتنا جائز ہے, اس کا مجھے جواب. نہیں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں, رتی بھر نہیں ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں لوگوں کو تھیٹر جو ہے وہ صرف ایک تفریح یا فلم انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے. تھیٹر اور فلم یہ دو ایسے میڈیم ہیں جو دنیا بھر میں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. وہاں آپ ہمارے ابراڈ میں چلے جائیں نا, جو تھیٹر ہوتا ہے انگلینڈ میں یا دنیا میں, سال ہر سال لوگ اس کو دیکھنے. وہ تھیٹر ہے جس سے آپ اپنی رہتل سے بھی ان کو جوڑ کے, اپنی ہسٹری سے بھی جوڑ کر. ہمارے ہاں بیہودگیاں. مصیبت یہ ہے کہ جب میں نشاندہی یہ کرتے ہیں ساری کی ساری, تو اس میں یہ کہ ڈپارٹمنٹس ہیں اتنے سارے, ہر تھیٹر پہ چیکنگ پہ کچھ 6-7 مختلف ادارے, ان کو روکنے والا کرنے والا کوئی نہیں. تو میں اب اس تھیٹر کے سے ان کو یہ سنبنگ ایٹیچیوڈ بھی میں نے رکھا ہوا, اور کبھی اس طرح کی قباحت کی تو میں اس کو سیکنڈ نہیں کرتا. میں اداروں کو کہتا ہوں کرو ان کا اثر جو کہ, لیکن ان کی اس یہ کرونا کے آفٹر ایفیکٹ میں نے صرف ان کی اس زندگی کے سروائیول کے لیے جو مسائل تھے اس کی وجہ سے پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور میں اب بھی اس میں صرف انہی کے لیے نہیں کیا. میں ریڈیو کے جو 800 بندے نکال دیے گئے, سب سے پہلا میں فرد ہوں جس نے ان کی حمایت میں کہا. ٹیلی ویژن پہ جو ہوا کھوچل پنا ساری 72 سال میرے کسی کی جرت نہیں ہوئی, میں نے جرت کی تو ہوا نا. پھر اسی کا جس کا 620 کا چیک مجھے ملا تھا, اس کے بعد ایک 10,000 کی اماؤنٹ کا جو مجھے ملنی اس کا بھی چیک مجھے آ گیا. تو کچھ چیزیں ہوتی, بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کے لیے کسی کو تو جرت کرنی ہے نا. بس اب میں اپنی مثال دیتا ہوں. آرٹس کونسل میں یہ جب ہمارا یہ نیا پاکستان بنا تو میں تو تھیٹر ویٹر بڑا اب ریئر کو 5-6-7 برس پہلے میں نے نجم حسین سید صاحب کا ایک پلے, ایک ابراڈ کے بچے آئے ہوئے, انہوں نے کیا سمی دیوار, وہ میں نے کیا. تھیٹر تھا, 2 کریکٹر میں تھا اور ایک بچی تھی, اور ہال میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی جتنے دن بھی شو ہوا. اس کے بعد جب یہ نیا پاکستان بن تو وہی الحمرہ آرٹس کونسل ہے, وہاں فیاض الحسن چوہان صاحب نے بلایا گیا مجھے کہ یار راشد ایک پلے کر رہا. میں کہا چوہان صاحب میں اس عالم پیری میں یہ تھیٹر جو ہے اس کے لیے وقت بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے, اور پھر اس میں ایک انرجی بھی ریکوائر ہوتی. انہوں نے سن تو لو نا کرنا. ان کا اصغر ندیم سید کا سکرپٹ ہے, عامر نواز اس کا ڈائریکٹر ہے, اور کہانی ہے سپاہی مقبول حسین. اب سپاہی مقبول حسین جو ہے وہ ایک ایسا کمیٹڈ پرسن ہے, میں اس کی ٹوٹل بایوگرافی سے واقف تھا. تو میرے دل میں آیا کہ یار چلو یہ ایک اسپرچول لیول کا کام ہے, تو میں اپنے اس جو فرد ہے میں چلو کم از کم اسی کو ایک ٹریبیوٹ پیش کر. میں نے اس نیچر سے اس کو ایک تل دھرنے کی جگہ نہیں 4 شوز کے لیے پلان تھا. 10 دن مجھے وہ کرنا, تو لوگ دیکھنا چاہتے, لوگ اچھی چیز دیکھنا. ہم وہ کرتے ہی نہیں. ہم یہ تھیٹر پہ کہ جی ہم نے عید کی ڈیٹ جو ہے 16 لاکھ میں بیچ دی. اب یہ کوئی اکبری منڈی کا تھے. یہ تھیٹر سے آپ کو جو فنڈز ملتے ہیں اس کو آپ اس طرح کی ایونٹس میں استعمال. 2 مہینے میرے برباد کر کے تو 50,000 روپیہ دیا تھا آرٹس کونسل نے مجھے. جی بتاؤ. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آرٹس کونسلز کا جو ایک ان کا جو وہ کام ہے وہ کر نہیں رہے, وہ کام وہ نہیں کر رہے. راشد صاحب آپ بڑا بچوں کو یونیورسٹیوں میں بھی جا کے پڑھاتے ہیں. جی میں کرتا ہوں, جاتا ہوں. آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. بالکل میں ڈپارٹمنٹس میں موٹیویٹ کرتا ہوں اپنے بچوں کو. سب آج کی جنریشن کتاب سے, شاعری سے,
دور جا کے سوشل میڈیا کی گود میں کیوں بیٹھ گئی؟ اب یہ جو ٹک ٹاکرز کا یہ ایک ایونٹ ہوا گریٹر اقبال پارک میں، میرا ایک یوٹیوب پہ میرے بھی 2-3 چینل، میں نے 1.5 برس پہلے اس پہ ایک پورا کمپلیٹ پروگرام کیا کہ یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے اس میں جو آپشنز دی گئی ہیں وہ ساری کی ساری وہ ہیں کہ جس میں ہر وہ فرد جس کو یہ گلا ہے کہ میں کر سکتا تھا اور مجھے موقع نہیں ملا، اس کو اپنی سکل پورٹری کرنے کا موقع بالکل ایک وائڈ اینگل مل گیا کہ محتاج ہی نہیں ہے اس کو. تو میں نے کہا کہ اس میں یہ جو ٹک ٹاک ہمارا ایک آپشن آئی میرے ملک میں جو بےہودگیاں اس پہ ہو رہی ہیں اس کے آفٹر ایفیکٹ کسی دن ہم کو بھگتنے پڑیں گے. ریکارڈ پہ موجود ہے کتنے کا تقریباً میرا خیال ہے کہ کوئی آدھے پونے گھنٹے کا وہ پروگرام تھا صرف اسی پہ بات، کسی نے سنا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں دی اس پہ. اور پھر ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. اس ٹیکنالوجی نے جہاں بے شمار ایک سہولتیں فراہم کی، ایک بربادی بھی کی ہے. بربادی یہ ہے کہ ٹک 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 ایجوکیشن، آج کی جو ڈگری ہے وہ تربیت ہوتی ہے اس ڈگریوں کے، ایک پرنٹ آؤٹ روز نکلتا ہے، 3 مہینے بعد وہ سارے پرنٹ آؤٹ پنچ کر کے بچہ یونیورسٹی میں جا کے دیتا ہے، سیمسٹر ہو گیا، اب اگلے 2.5 لاکھ کے تردد میں ہے کہ مجھے کیسے جمع کرانا ہے. علم صرف ڈگریاں حاصل کر کے نوکریوں کے لیے نہیں ہوتا ہے، اس سے ایک گرومنگ بھی ریکوائر ہوتی ہے، وہ ڈیلیٹ ہوئی ہے. اور پھر اس میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس سب سے زیادہ ذمہ دار وہ ہیں. آپ اکنامیکل انسینٹیو کی دوڑ میں اس قدر تیز ہو گئے ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے بچے نور مقدم کیس فلاں، یہ کس چیز کے آفٹر ایفیکٹ ہیں؟ اسی اگنورنس کے. ہر بندہ جو ہے وہ پیسوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے. عائشہ اکرام فلانا ریمبو چیمبو. ارے واٹ از دس؟ کوئی سکین کرنے والا نہیں. اور پھر جو آپ کو اس میں مل رہا ہے، اس ٹک ٹاک پہ جو علم مل رہا ہے وہ علم کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے. وہ آپ نے، میں نے، ہمارے بڑوں نے، ان کے بڑوں نے اور ان کے بڑوں نے زندگی کی وہ ساری جو ایک کنٹریبیوشن ہے ہماری جس کو ہے، ہم نے جو اس سم اپ کو اس میں دیا ہوا ہے. بچہ یوں کر کے کلک کرتا تو اس کو مل جاتا ہے. المیہ یہ ہے کہ آج نہ تو کتابوں، نئی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کمپیوٹر سے نہیں ملے گی، کتاب سے ملے گی جو رننگ دور میں لکھی جا رہی. آج کا بچہ اپنے گھر کے بڑوں کی بات نہیں سن رہا، وہ میری اور آپ کی کیا بات سنے گا. تیزیاں، انڈیو تیزیاں زندگی میں ہو گیا ہوا مومنٹم، ہانپ کے گر رہے ہیں اور ایک انویزیبل بھیڑ ان کو کچل کے گزرتی چلی جا رہی اور کوئی سمجھ نہیں رہا اس کو. صحیح ہے، صحیح. ابھی ہم بات کر رہے تھے تھیٹر کے آرٹسٹوں کو آپ نے اس لیے سپورٹ کیا کہ وہ ان کی دال روٹی کا مسئلہ تھا. مجھے یہ بتائیے کہ حکومت وقت نے یا پچھلی حکومتوں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا کہ ہم آرٹسٹ سپورٹ فنڈ تو شروع ہم نے کر دیا ہے، ہم کام کرنے کے کوئی مواقع آرٹسٹوں کو دیں، میں یہی ان سے اور نیشنل پرفارمنگ آرٹ کے حساب سے کوئی انسٹیٹیوٹ بنائے جہاں پہ ہمیں فقیر نہ بنانا پڑے، ہمیں پیسے نہ دینے پڑے، ہمیں کام میں لگاتار کریٹ کرنا پڑے. لگاتار کہہ رہا ہوں، لگاتار یہی باتیں کر رہا ہوں، لگاتار بول رہا ہوں. کتنے برس سے سننے والا. پچھلی حکومتوں میں کوئی اس طرح کا کبھی بیان آتا تھا تو کوئی جواب کسی اب تو کوئی آگے جواب دینے والا ہی نہیں، سنتا نہیں ہے کوئی ریئیکشن اس پہ کوئی نہیں ہوتا. لیکن جب تک زندہ ہے مجھے سچ بولتے ہوئے میں سچ سننا بھی ہمت رکھتا ہوں اور سچ بولنے کی بھی رکھتا ہوں. میں نے ہم نے کوئی خانچہ نہیں لگایا، ہم نے زندگی میں کوئی ایسا اللہ کے فضل و کرم سے اس شعبے میں ساری زندگی میری اسی میں گزری، کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوا کہ مجھے کہیں کسی سے آنکھ نیچی کر کے میں آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتا ہوں. اور میں اپنا ایکسپیرینس جو ہے، جب آپ مجھ سے میں کوئی قباحت دیکھتا ہوں تو میں اس کے انالیسس اپنی اس سکیننگ سے کرتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کوئی بادر کرنے والا نہیں ہے، سب سروائیول اپنے کے لیے. میرا ٹینور گزر جائے پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ سپورٹ فنڈ ایک اچھا اقدام ضرور ہے، لیکن اس کی بندر بانٹ ہے نا، سیاسی ایفیلیشن. 5,000 روپے کا تو 3 کلو گوشت نہیں آتا. وہ کیوں دے رہے ہیں ان کو 5,000؟
تو آپ وہی عزت ان کو کوئی کام دے کے دے دیں, کوئی اور پھر انسٹیٹیوٹ اس بنائیں. میں ابھی مثلا آپ کوئی پروجیکٹ آج پلان کریں, آپ پورے ملک میں مجھے 25 آرٹسٹ اکٹھے کر کے دکھا, یہ کون ان کو آرٹسٹ کنسیڈر کر رہا ہے, کس نے ان کی لسٹیں بنائی 1800 2,000 بندہ 5,000, کون ہے جو بندر بانٹ کر رہا ہے؟ اس پہ ایسے لوگ بٹھائیں جو یہ سکین کرے, یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون. ہر گھس بیٹھی ہے سیاسی ایفیلیشنوں سے بنے ہوئے کھڑپینچ بھی وہی, جس طرح ہمارے ملک میں ہمیشہ اسمبلیوں میں لگاتار مافیا شراب, اس شوبز میں بھی میرے ملک میں ہمیشہ سے ایک مافیا بھی ہے, اشرافیہ بھی, اور ہر حکومت میں وہ شامل ہوتے ہیں, وہی شامل ہوتے ہیں. اور وہ سارے وہ ہیں جن کے سینماز بھی اپنے, پروڈکشن ہاؤسز بھی اپنے, چینل بھی اپنے, وہی مشاورت. ارے وہ کون سا حاجی لک لک ہے جو اپنی منفیت چھوڑ کے تو وہ پالیسیز بھی وہی بناتے جس میں ان کو انسینٹیو ہوتا ہے. تو یہ جب تک آپ فیکٹس بلیور نہیں ہوں گے, حقیقت پسند نہیں ہوں گے, تو یہ قباحتیں چلتی رہیں گی. یہ حکومت بھی چلی جائے, اللہ جانے آگے کیا, تو یہ کنٹینیو رہے گی, اس کا کوئی علاج مجھے تو نہیں, لا علاج مرض ہے یہ بالکل ایسا ہے. راشد صاحب, پنجاب سے فلم چلی گئی کراچی, پنجاب سے ڈرامہ چلا گیا کراچی, پنجاب سے آرٹسٹ چلے گئے کراچی, بالکل کراچی. یہ ثانیہ کیوں ہوا؟ ہم اس قدر جھوٹے لوگ ہیں پنجاب میں. ہم پنجاب کے لوگ جھوٹے, جھوٹ بولتے ہیں. ہم نے ساری بربادیاں جو ہیں اس کے ذمہ دار خود ہیں, کوئی باہر سے نہیں. فلم انڈسٹری میں امام جھوٹوں کے مر گئے. فلم آپ جو اس کی ریکویسٹ, جو آپ کے ریلیٹڈ لوگ ہیں, آپ ان کا جو حق ہے ان کو دیا ہی نہیں کسی نے. یار مر گئے, ایسی اللہ میاں نے کہا جاؤ مر جاؤ. جھوٹ جو ہے یہ آپ کے رزق کو دوڑا دیتا ہے. اور پھر ہم نے اس کام کے لیے جو ایک ریکوائر تھا اس میں گیمکس کریٹ کیے, وہ کنٹینٹس ڈالے, ایجاد ہمارے یہاں سے. پنجاب کے بغیر, پنجاب تو گڑھ ہے ڈرامے کا, کسی بھی اس حوالے سے یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے. اور ہمارے وہ جو کھڑپینچ فلم انڈسٹری کے, ڈرامہ انڈسٹری کے, آرٹسٹ انڈسٹری کے, تھیٹر, یہ سب کے سب ہیں, ان کے قول و فعل میں تضاد رہا. جو کمپیٹنٹ لوگ تھے ان کو اگنور کیا گیا, اور جو اس میں گھس بیٹھیوں کے آپس میں, جہاں بھی آپ نیگیٹو جو ایٹیچیوڈ وہ زیادہ انسپائرنگ ہوتا ہے. لگانا کچھ نہیں اور پیسے کھینچ لینا. آپ نے کام والے بچوں کو پیسے ہی نہیں دیے جو آپ کے کام کر رہے, دیے ہیں تو کسی ایک کو یوں نوازنا شروع کیا کہ سارا کچھ یار اس کو دے دیا تو ان کو. تو پھر جب آپ کے کانٹینٹس میں جو ریکوائر ستون ہے وہ ہی نہیں ہے تو وہ پھر گرے گی نا بلڈنگ. الٹیمیٹلی قول و فعل کے تضاد نے مارا ہے ہمیں. عمر شریف صاحب کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی, جی آپ نے ان کے ساتھ بہت جی میں نے کیا, جو میری بڑی ساری زندگی ان سے ایفیلیشن ہے. لوگ کہتے, میں نہیں کہتا, لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کا کوئی ارلی ٹریٹمنٹ ہو جاتا. ہر شخص کا وقت معین ہے, لیکن کیا آپ اس بات پہ میں کہہ چکا ہوں, میں اپنے بڑی ڈیٹیل سے ایک پورا ایک پروگرام ان پہ بھی کر چکا ہوں, اور لگاتار گزارش بھی کرتے. دیکھیں, جو ہیومن بینگ اس زمین پہ آیا اس کو ایک دن لوٹ کر جی بے شک واپس جانا ہے. یہ سارا کچھ جو ہم نے کیا, 4 کروڑ روپے کے فنڈز بھی آ گئے, ایئر ایمبولینس بھی آ گئی, 18 دن کے بعد آئی. اگر یہ سارا پروسیس پہلے 2-4 دنوں میں ہو جاتا تو جو جانا ہے وہ تو آگے پیچھے نہیں, لیکن میں بھی رب جو ہے اب تو صاحب اختیار ہے نا, جس نے کہا اس کی پھانسی لگا دو تو وہ زندگی دے بھی تو سکتا ہے, یہ بھی اختیار تو اسی کے پاس. تو اگر ہمارا یہ سارا تو ایک فیل تو ہے نا کہ یہ اگر سارا کچھ سارا پہلے ہو گیا ہوتا تو میں بھی وہ ہم میں موجود ہوتے, حیات رہتے. تو یہ اس نہج پہ ہمیں زندگیوں میں ہم نہیں ہیں تو بعد میں ہم اسٹیچو بھی بناتے ہیں اور ان کے فنڈز ان کے نام پہ ان کو دیتے ہیں جا کے جن کی وجہ سے وہ مرا ہوتا ہے. پھر میرے اپنے ہاں ایک اور بھی میرا بڑا آرٹس ہے, میں حکومتوں کو بھی لگاتار ذمہ دار نہیں سمجھتا. ہمارے ہر سٹارز جو ہیں موسٹلی وہ ہیں جو جب اس شعبے میں آئے تو کچھ نہیں تھا ان کے پاس, ایک عام سے سیدھے سادھے کروڑوں روپے انہوں نے کمائے
اور پھر چند ہوں گے چھوڑ کے 4 5 شادیاں بھی ٹکا دی. اب گورنمنٹ نے ٹھیکہ لیا ہوا تیرے 126 بچوں کا اور تیری 5 فیملیز کا, جوڑ کے کیوں نہیں رکھے؟ جب زندگی میں مزدور آدمی ہوں نا, آپ مزدور آدمی ہیں نا, تو ہم نے اپنے بچوں اپنی زندگی کے تھوڑی جو ہماری اوقات, ہمیں تو کسی نے چندہ نہیں دیا, نہ ہم نے مانگا, نہ اللہ کرے ہمیں مانگنا پڑے, ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہے, ہم جتنا دیا ہم نے اسی سے سروائیو کیا. جب آپ کو ملا کروڑوں روپیہ, آپ نے 1000 نہیں دیکھا ہوا, آپ کو کروڑوں رب نے زندگی, تو اس کو اپنے اس وقت کے لیے کہیں سیو بھی کر کے رکھا. شادی پہ شادی ٹکاتے رہے. ہر اس طرح کا لیجنڈ جو ہے اس کی جب پروفائل چیک کرتے تو 5 شادیاں ٹکائی ہوئی ہیں. تو کیا یہ حکومت نے ٹھیکہ لیا ہوا کہ آپ کے اس اجڑ جو آپ چھوڑ کے گئے اس کی وہ کرے؟ تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ سارے کچھ حکومتوں یا ارباب اختیار پہ نہیں ڈالتے. ہمیں اپنے فرائض پہ اپنی اس زندگی کے جو ہیں, جو ہمیں خود اپنے پریکاشنز رکھنے, وہ بھی رکھنے چاہیے. تو میں اس پہ بلیو نہیں کرتا مر گئے اچھا کیا, آپ نے کیوں نہیں جوڑا. میں اس کی عمر شریف صاحب کے ضمن میں بعضوں کے بارے میں, یار وہ مر گئے تو اس کے پاس یہ نہیں, ارے جب تھا تو وہ کہاں گیا, شادیاں ٹکائے گئے, حرام پہ پیسے استعمال کر لیے, اس کو اس وقت کے لیے زیادہ نہ صحیح کرتے, کچھ تھوڑا تو سیو کر کے رکھو نا. جب کل کو عروج اور زوال جو ہے یہ دونوں برابر پیرلل ہے آپ کے, آپ اس خواب میں ہو کہ مجھے ساری زندگی میں, تو ایسا تو کبھی بھی کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. اس میں کچھ پریکاشنز, کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ نے ذاتی طور پہ خود اپنے امپلیمنٹس کرنی. آپ ٹھہر کے بیاہ ٹکائے چلے جائز میں, اور پتہ بھی نہیں لگنے دو. جب آپ جاتے ہو تو پتہ لگتا 5 بیویاں فلاں کی نکل آئیں, 3 اس کی 4. یہ بھی یہ آپ کی اپنے بھی تو ذمہ داری ہے. صحیح. راشد صاحب, ہم نے بہت میرا خیال ہے اچھی اور پرمغز گفتگو کی, اور فیکٹس کے اوپر فیکٹس کے ہم نے کوئی ایسی انڈیو کوئی بات نہیں کی جو کہ ہماری شوبز انڈسٹری کہاں کھڑی ہے, کہاں جا رہی ہے, کیسے ہے. آپ کے وقت کا اور آپ کی آمد کا بہت شکریہ. مجھے بہت اچھا لگا شعیب آپ کے ساتھ. چلے کچھ ہم نے کوئی انڈیو باتیں نہیں کی, یہ فیکٹس ہیں. اور یہ جو پروگرام سنیں گے دیکھیں گے, اگر کہیں کسی کے دل میں کوئی خدا خوفی ہے کہ اگلے جہان بھی میں کچھ ایسا یہاں عمل چھوڑ کے جاؤں کہ مجھے وہاں بھی معتبر تصور کیا جائے, تو اس پہ امپلیمنٹس جو صاحب اختیار ہے وہ کر سکتے. وہ ہم تو اب چراغ آخر شب ہیں, اور کتنا جی لوں گا میں, مجھے کچھ نہیں چاہیے. میری یوتھ جو نئی نسلیں ہیں, کچھ تو کہیں چھوڑ کے جاؤ نا یار ان کے لیے, کہ کل کوئی ایسی چھاؤں کسی شجر کی شکل میں چھوڑ جاؤ. شجر کی چھاؤں جو ہے وہ یہ نہیں پوچھتی کہ تیرا حسب نسب کیا ہے, رنگ و نسل کیا ہے, کس ریلیجن سے ہو, کہاں. اس کی چھاؤں سب کے لیے. کوئی ایسا فیل ضرور کر کے جاؤ کہ کل اگر آپ خواہش رکھتے ہو صرف اپنے منہ سے کہ میں یہ کر دوں گا فلاں, یہ نہیں, اس کی فزیکل امپلیمنٹس آپ کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی تاریخ میں آ جائے گا. بہت شکریہ راشد صاحب. تھینک یو جی.